یہ تھے جناب شفیق قادری صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے ننھے ننھے نعت خوان، یہ فرزند انجمن ہیں، ہمارے دنیا ٹی وی اور اخبار کے ایڈیٹر جناب منظور حسین صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں۔ یہ بروکلن کی محافل کی زینت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو یہ آتے ہیں، ہم ان کی نعت سنتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ نعت تو نعت ہی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے یہ نعت سننا بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ان بچوں کو اس طرف انہوں نے لگایا اور یہ نعت خوانی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سراہی کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی موجودگی میں صحابہ سے اپنی ذات سنتے تھے، اپنے اشعار سنتے تھے، تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں موجود ہے اور ہماری اس محفل کی وہ رونق ہے اور ہماری نعتوں کو، ہمارے ان کی مدح سرائی کو وہ سن رہے ہیں۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں منور حسین کو کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کے کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، حلیمہ کے کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سینج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جلاوہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے جلاوہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ،
رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ تھے صاحبزادہ منور حسین صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے برادر محترم الکریم سینٹر کے محتمم و بانی و خطیب حضرت علامہ مولانا بشارت شاہی صاحب کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے مواز حسنہ سے معزوز فرمائے. حضرت علامہ مولانا بشارت احمد شاہی صاحب کی آمد سے پہلے آپ ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الولاء شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى كف الورى منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي الدرجات العلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے سارے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام النبیین قائد المرسلین سلطان دعوت شافع معشر احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں محبتوں، ارادتوں اور چاہتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل تعظیم و تکریم سلسلہ نقشبندیہ کے خیر یافتہ جناب محترم عالی جناب محمد بن مندی صاحب، محترم بزرگوں دوستوں، آج کی یہ میلاد پاک کی عظیم الشان کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، میرے برادر محتشم شہباز میدان خطابت حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب ابھی خطاب فرمائیں گے، اور میں اس عظیم اور مبارک مقدس بزم کے انعقاد پر اپنے بھائی اور ضیاء القرآن دارالعلوم ضیاء القرآن کے محتمم اور بانی
فخر اہل سنت حضرت صاحبزادہ قاری محمد عثمان قادری صاحب جو ہماری جماعت کے عظیم عالم بھی ہیں اور بحمدہ تعالیٰ اس جامعہ کے بانی اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے احباب اور اپنے ساتھیوں سے مل کے حضور کے ذکر پاک کی یہ مبارک بند کا انعقاد کیا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری میلاد پاک کے اس موقع پر پیش کرنے کے لیے سعادتوں سے اپنے دامن کو معمور کیا۔ میں اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں بار دیگر جناب علامہ قاری محمد عثمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے جگر کے پاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہانہ میں اپنی حاضری کو پیش کیا۔ یہ بڑی وقتی اور بلند بختی اور سعادت کی بات ہے۔ آج کی پرفتن ماحول میں اور ان ملکوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ کریم جس کی زبان کو یا جس کی اولاد کی زبان کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ سلیکٹ فرمائے تو پھر ہی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اولادیں بے روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ۔ اب حضور کی محبت سکھانا اپنی اولادوں کو یہ ہر والدین پر فرض ہے، فرض ہے یہ ان کی تربیت، اور تربیت میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کسی مومن کے لیے وہ یہ ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ پکچر نہیں ہے بیٹھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اور سعادت کی بات ہے، سرکار کا منہ مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سرکار کے منہ مبارک اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا منہ مبارک، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں کیونکہ منہ مبارک کی زیارت کی ہوگی تو ابتدا میں یہ بات عرض کروں کہ ہماری مسجد میں بھی وہ مبارک کا ہم نے زیارت اہتمام کیا تھا، اور میرے بھائی جناب صاحبزادہ سے ذوالفقار شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ لینے کی بجائے جو پہلے ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھے۔ اللہ کے قرآن کا یہ اعلان ہے کہ بارگاہ مصطفی وہ مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کوئی بندہ اونچی صدا بھی نہیں لگا سکتا، اور صوفیاء نے تو کہا کہ وہاں جو کوئی بندہ بے باک ہو کے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ حضور کے منہ مبارک کیونکہ مجلس میں تشریف فرمایا ہے تو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، زیارت کرتے ہوئے بھی لائن کا ادب کا خیال رکھیں اور ابھی بھی، اور پھر دیکھیں آپ کہ سرکار کا عشق اور سرکار کی محبت آپ کے دلوں پر کیسے برسے گی جب حضور کا ادب لے کے بیٹھیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ۔ اب یہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اہتمام کریں اس بات کا کہ اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ حضور کا دین سکھانا یہ بھی حضور کی محبت ہے، اور حضور کی نعت پاک یہ حضور کی محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں اگر اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اگر کوئی ڈاکومنٹس کا یا کوئی مالی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر حضور کی بارگاہ کی حاضری، گنبد حضرہ پاک کی زیارت
اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا یہ حضور کی محبت سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے بچے بچپن میں مسجد نبوی شریف کی حاضری حضور کے روضہ پاک کی زیارت نکاح اٹھائیں گے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی حضور کی شفاعت کبریٰ کے مصداق بنیں گے جب یہ خود نصیبی نصیب ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے اور حضور کی محبت بھی عطا کرے گا پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ اب جہاں میں اور آپ موجود ہیں الحمدللہ دارالعلوم ضیاء القرآن یہ ہم اہل سنت کا عظیم مرکز ہے قرآن کریم اپنی اولادوں کو سکھانے کا بھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح ہمارے بچے ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ قرآن ہی پڑھانا ہے تو پڑھا لیتے ہیں جو مرضی پڑھانے والا جو بھی ہو قرآن وہاں سے پڑھاؤ جہاں سے صاحب قرآن کی محبت بھی سکھائی جائے تمہارے بچے قرآن بھی پڑھیں حضور کی نعت بھی پڑھیں تو یہ حقیقت میں حضور کے فرمان پہ عمل ہوگا پھر حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی اور صوفیہ کہتے ہیں اہل بیت میں حضور کی آل پاک حضور کی ازواج حضور کے گھر والے حضور کے در والے سارے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا خود بھی ہونا چاہیے اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ میں نے ابتداء میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ فعال حال مسجدوں میں ہم جاتے رہتے ہیں جلسوں میں خود بھی جلسے کرواتے ہیں خود بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں یہ فعال حال ہوتا ہے بڑا کم ایسا ہے ہر مقام پہ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی نعت پاک پڑھیں ایسا نہیں ہوتا یہ بڑی خود نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کے محلے میں آپ کی نیبر میں اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے قاری صاحب جیسے استاد عطا کیے ہیں اور دارالعلوم ضیاء القرآن جیسا اللہ نے اگر آپ کو جگہ عطا کی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں ان سے تعامل کریں ان کے دست و بازو بنیں اور اپنی اولادوں کو قرآن بھی پڑھائیں حضور کی نعتیں بھی سکھائیں میں نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ مختلف 2 مقاموں سے میں نے مختصر حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور ساری خوبیوں عزتوں عظمتوں اور درجات کی جو آخری حد تھی وہاں تک جو مراتب عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پوری مخلوق میں جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب سے زیادہ افضل تو حضرت انسان کو بنایا اور انسانیت میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام اللہ نے جماعت انبیاء اور گروہ رسول اعظام کو عطا فرمایا اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی سب سے بے مثال عطا فرمایا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ جہاں اور ساری عزتیں سارے مرتبے اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے مقام محمود عزت کا مقام ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ختم نبوت کا تاج عزت کا مقام ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا سب سے پہلی تخلیق عزت کا مقام تھا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اپنے نور سے حضور کے نور کا پیدا کرنا یہ عزت کا مقام تھا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا آخری امت عطا فرمانا یہ عزت کا مقام تھا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی قرآن جیسی عزت والی کتاب یہ عزت اور مرتبے کا مقام تھا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عزت کی جتنی عظمت کی مرتبے کی لواء الحمد کا عطا ہونا شفاعت کبریٰ کا عطا ہونا جنت کا دروازہ سب سے پہلے دستک دینا اور پھر جنت کی چابیاں عطا ہونا پھر فرشتوں کے جلوسوں کا حاضر ہونا شام و سحر صبح و مساء درود و سلام کا پڑھے جانا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج عطا فرمانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی عزتیں رفعتیں مراتب عطا فرمانا عزت کے جتنے مقام تھے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے فرمایا حبیب ایک حسن بھی عزت اور مرتبے کا مقام ہے کہ لوگوں کے دل کھنچے آتے ہیں نکاح
کریم نے سب سے حسین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے کہا تھا کہ سمجھا نہیں ہے حضور میرا عشق بے ثبات تم کائنات حسن ہو یا حسن کائنات سمجھا نہیں ہے حضور میرا عشق بے ثبات تم کائنات حسن ہو یا حسن کائنات کہ حضور ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ حسن ہیں آپ حسن کائنات ہیں یا کائنات حسن ہیں اللہ نے سب سے زیادہ اتنا ہنسی بنایا کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پاک پر جب کتاب نور کی یہ سورہ دوحہ کی آیات نازل ہوئی آپ اندازہ کریں حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس حسن کی قسم خدا ارشاد فرما رہا خود اللہ کریم فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا اے حبیب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم اے حبیب مجھے تیری زلف عنبری کی قسم علماء نے بڑے معنی کیے میں بات ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن اللہ نے عطا کیا صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو اتنا ہنسی بنایا اگر آپ اور کوئی معجزہ بھی نہ لاتے آپ سورج کا واپس پلٹانا چاند کا تو ٹکڑے فرمانا پتھروں سے کلمے پڑھوانا شجر و حجر سے شرابی قبول فرمانا آپ اے اللہ کے حبیب آپ کفار کا اس طرح آپ کے قدموں میں آنا اے اللہ کے نبی جس رستے سے جائیں رستے مہک جائیں رستوں کا مہک جانا شجر سے جھک جانا اور درختوں کا جل کے آنا اے اللہ کے نبی ابو جہل کے تسلط میں پتھروں کا کلمہ پڑھنا یہ سارے معجزے ہیں اور معراج پہ جانا یہ بھی بڑا عظیم معجزہ ہے اور کتنے معجزے آج حضرت تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے لیکن میرے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا لیکن صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنے معجزے ہیں آپ کے منہ مبارک معجزہ آپ کا حسن پاک معجزہ آپ کے دستے پاک معجزہ آپ کا لعاب دہن معجزہ آپ کی نظر معجزہ آپ کا بدن معجزہ آپ کا حسن معجزہ آپ کی دعا معجزہ آپ کا چہرہ انور معجزہ آپ کا سینہ اطہر معجزہ آپ کا پیٹ مقدس معجزہ آپ کے قلوب محمد معجزہ اے اللہ کے حبیب لیکن میرا ایمان صحابی کہتے ہیں میرا ایمان یہ ہے آپ کوئی معجزہ بھی نہ لاتے آپ کا حسن ہی اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جو تکتا جاتا آپ کا غلام بنتا جاتا جو بھی آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا اور عبداللہ ابن سلام جیسے اتنے بڑے عالم بھی تھے حضور کی بارگاہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے سوال بھی بڑے مناظرے کی نیت لے کے آئے یہودیوں کے عالم ہے لیکن آ کے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہتے ہیں قسم اللہ کی سارے سوال بھول گیا ساری باتیں بھول گیا کسی نے پوچھا عبداللہ ابن سلام تو نے بات نہیں کی انہوں نے کہا بات کیا کرتا میرا دل دڑک دڑک کے یہ گواہی دے رہا تھا کہ اتنا سونا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنے خوبصورت چہرے کا مالک کبھی جھوٹا اور جہاں تک حدیث کی کتابوں میں مشکات شریف میں ہے کہ جب مکہ پاک میں کفار نے دیکھا کہ دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے میٹنگ کی اس میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ حبیب یمنی جو یمن کا بادشاہ ہے اس کو بلاتے ہیں پنچایت کا یہ اصول ہے کہ وہ آئے آ کے فیصلہ کرے اس کو بات سناتے ہیں اگر اس بندے نے فیصلہ کیا ہمارے حق میں اور یقیناً وہ ہمارے حق میں کرے گا مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان تو نہیں ہے ہم نے بلانا ہے ہماری دعوت کو اس نے آنا ہے وہ فیصلہ کرے گا جب مسلمان اس کا فیصلہ نہ مانیں گے وہ اسلام کی تبلیغ کو روکے گا دعوت کو روکے گا تو چونکہ وہ بادشاہ ہے یمن میں ان کے خلاف ایک تحریک اٹھے گی تو یقیناً اسلام کو اس سے نقصان پہنچے گا انہوں نے حبیب یمنی کو دعوت دی حبیب یمنی دعوت وصول کی مکہ پاک میں شور مچ گیا ہر کافر کہتا ہے کہ حبیب یمنی آنے والا ہے حبیب یمنی آنے والا ہے حبیب یمنی آنے والا ہے محدثین کہتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر چکے تھے جب یہ پتہ چلا نا حبیب یمنی آ رہا ہے کفار نے بلایا ہے تو وہ بھی کہنے لگے ہاں پتہ چلا ہے حبیب یمنی آ رہا ہے لیکن میں صدقے جاؤں بلال تیرے عشق پر کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھی انتظار کرتا ہوں حبیب یمنی آئے حبیب یمنی
ایک بار آئے تو صحیح حبیب یمنی، ایک نظر میرے حبیب کو دیکھو تو دیکھے تو صحیح، ایک بار نگاہ اٹھا کے جب چہرہ مدحا کو دیکھے، دیکھنے کے بعد جب وہ فیصلہ کرے گا ابو جان تم بھی دیکھ لینا میں بھی دیکھ لوں گا. تو کہنے لگے میں تو کہتا ہوں کہ آئے ایک بار میرے حبیب کی نگاہ میں آئے، نگاہ ناز میں آئے. جب حضور نے نگاہ اٹھا کے حبیب کو دیکھا، حبیب نے چہرہ مدحا کو دیکھا، پھر جب حبیب یمنی کا دل جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا، دل قریب آنے لگے. حبیب یمنی ایک روز ایسا بھی تھا کہ حبیب یمنی آیا، مکہ پاک میں داخل ہوا، ابو جہل عتبہ شیبہ سارے اکٹھے ہیں. آیا وہ آ کے کہنے لگا آپ نے مجھے بلایا، دعوت دی، میں آ گیا. کیا بات؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہی، ہماری ہی قوم سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ہمارے سارے بتوں کو وہ جھوٹا کہتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں. آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ ان کی تبلیغ کو، ان کی دعوت کو روکیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو، ایک خدا کی پوجا کرو، ایک کی پرستش، ایک کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق. حبیب یمنی نے کہا اچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کیا کہتے ہیں، سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال کو. اس نے کہا آپ کا کیا موقف ہے، تمہارے کتنے خدا ہیں؟ محدثین کہتے ہیں وہ گھبرا کے کہنے لگے کہ ہمارے کتنے خدا ہیں، ہم نے تو ابھی اکاؤنٹ کر کے کوئی حساب نہیں رکھا کہ دھوپ کا علیحدہ ہے، چھاؤں کا علیحدہ ہے، صبح کا علیحدہ ہے، شام کا علیحدہ ہے. ہم گھر میں ہوں تو ستوں کو خدا، راستے میں چلے تو بھوک لگے تو خدا کو ہی کھا لیتے ہیں. ہمارا تو حال کچھ اس طرح کا ہے، کوئی سورج کو خدا، کوئی چاند کو خدا، کوئی ستاروں کو خدا. جو غریب ہے انہوں نے مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، جو ان سے امیر ہے انہوں نے لکڑ کے، جو تھوڑے زیادہ بڑے قبائل کے ہیں انہوں نے چاندی اور سونے کے رکھے ہوئے ہیں. اس نے کہا اچھا تمہاری بات تو میں نے سن لی، اب مجھے ان کے پاس بھی لے چلو، میں ان کی بات بھی سن لوں. ابو لہب کہنے لگا ابو جہل کام خراب ہو گیا، وہاں نہیں لے کے جانا اسے، وہاں نہیں لے کے جانا. کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تو پنچایت کے اصول کے خلاف ہے. بھائی یہ آیا اتنی دور سے کہ ان کی بات، اس نے کہا یہ میری بات یاد رکھنا. اس کے بعد ایک بار عمر بھی گیا تھا، پر گیا تھا واپس نہیں آیا. اس سے پہلے جس نے نگاہ اٹھا کے محمد کریم کے چہرہ انور کو دیکھ لیا کبھی وہ واپس پلٹا ہے؟ اس کو وہاں نہ لے کے جانا. حبیب یمنی نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، مجھ سے بات کرو، مجھے وہاں لے چلو. تمہاری بات سنی، اب ان کی بات بھی سنو. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی یہاں بیٹھ کے فیصلہ فرمائے، ان کے پاس نہیں جانا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہاری سنی ان کی بات نہ سنو؟ انہوں نے کہا ان کی بات نہیں سننی. اس نے کہا میں یمن سے آ گیا ہوں یہاں تک تمہاری دعوت پر، اگر تم لے چلو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. میں سنوں تو صحیح کہ جس کے خلاف اتنے ہو پھر بھی تبلیغ اس کی بڑھتی جائے، پھر بھی دعوت اس کی پھیلتی جائے، پھر بھی دین اس کا پھلتا پھولتا جائے. آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے، تمہارے گھروں میں ان کا دین داخل ہو رہا ہے تمہاری قوم سے. اس نے کہا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کافر ضرور ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کبھی امانت میں خیانت؟ انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں اسے، نبی اور رسول نہیں مانتے لیکن امانتی آج بھی ہماری اسی کے پاس پڑی ہوئی ہے. امانتی آج بھی، امین وہ صادق الوعد الامین ہے، اس سے سچا کوئی نہیں، اس سے کھرا کوئی نہیں، اس جیسا امین کوئی نہیں، اس جیسا وعدے کا پکا کوئی نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اسے ماننے والے عمرا ہیں کہ غربا؟ اس نے کہا اسے ماننے والے سارے بلال جیسے ابھی تک سارے، اور جو امیر بھی مانے پہلے دولت نثار کرتا ہے پھر کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا اچھا بات میرے دل کو لگتی ہے، مجھے لے چلو وہاں. انہوں نے کہا وہاں نہیں جانا. اس نے کہا جانا ہے. محدثین کہتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے شام کا وقت تھا، شام کے بعد کا وقت تھا، کافر سارے ساتھ ہیں. چلے کچھ حویلی سے ان کفار کے ساتھ ایک پورا ہجوم تھا. حبیب یمنی ساتھ ہے، خرامہ خرامہ چلتے چلتے یہ قدم کدھر اٹھ رہے ہیں،
یہ شقاوت سے سعادت کی جانب اٹھ رہے ہیں، یہ بد نصیبی سے خود نصیبی کی جانب اٹھ رہے ہیں، یہ قدم کفر سے اسلام کی جانب اٹھ رہے ہیں، یہ اندھیرے سے روشنی کی جانب اٹھ رہے ہیں۔ ساتھ کفار کا ہجوم ہے، چلتے چلتے دہلیز مصطفیٰ تک پہنچے، دروازہ مصطفیٰ تک پہنچے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوکھٹ نام تک پہنچے، اس دروازہ اقدس تک پہنچے جہاں باہر ہی ہاتھ باندھ کے جبریل امین بھی کھڑا ہوتا ہے، جس دروازے کے آداب خود رب العالمین سکھاتا ہے، جس کی عظمت کے ترانے رب کا قرآن سناتا ہے، جس کی رفت کے قصیدے رب کا کلام سناتا ہے، اس دروازہ اطہر پر پہنچے اور صحابہ کہتے ہیں قسم اللہ کی اس دروازہ پاک کی شان تو یہ کہ جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کے باہر کھڑا، لیکن ظاہری حال یہ کہ اس دہلیز مقدس پر دروازہ تو تھا ہی نہیں، ایک کپڑے کا پردہ سا لٹکا ہوا تھا، دروازہ تو تھا ہی نہیں، پردہ لٹکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچے، آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب پردہ کیا اٹھانا تھا میری سرکار کا، یوں لگا جیسے کائنات حسن سامنے آ گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پاک پر جب حبیب یمی نے نگاہ اٹھائی، مختصر یہ جب نگاہ اٹھائی، حضور کے چہرہ انور پر نگاہ ڈالی تو کافر گزر کرنے لگے کہ نگاہ تو چہرہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈال لی، لیکن نہ آنکھ جھپکتا ہے نہ نگاہ واپس لوٹاتا ہے، یہ تو دیکھتا کیا دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ چند ساعتیں چند گھڑیاں گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وما ينطق عن الهوى سے زبان پاک کو حرکت دی۔ حضور نے فرمایا کون ہو، کیسے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کویسچن، یہ سوال اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ واپس پلٹا ان خیالات کی دنیا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کو تکتا جا رہا ہے حبیب یمنی، کہنے لگا حبیب نام ہے، یمن سے آیا ہوں اور آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا۔ محدثین کہتے ہیں جب یہ جملہ کہا نا تو لب مصطفیٰ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا اپنا فیصلہ کروانے آئے ہو یا ہمارا فیصلہ کرنے آئے ہو؟ ہمارا فیصلہ کرنے آئے ہو یا اپنا فیصلہ کروانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کی قوم نے، آپ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، فیصلہ کرنے آیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یمن کا بادشاہ ہوں، دو ٹوک بات کروں گا اور جو کروں گا اس پہ پہرا دوں گا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے دو سوال ہیں، ایک سوال کروں گا اس کے مکمل ہونے پہ دوسرا کروں گا، اگر آپ جواب عطا فرما دیں تو سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ حبیب یمنی ہوگا۔ انہوں نے مجھے بلایا آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ کی زبان اطہر سے ابھی میں نے آپ کے دین کی دعوت نہیں سنی، آپ کی تبلیغ نہیں سنی، آپ کے حسن کو دیکھا، آپ کی خوبیوں کو آپ کے دشمنوں سے سنا، آپ سے نہ ماننے والوں سے سنا، کفار اور ان مشرکین سے سنا، میں نے آپ کی قوم کے ان لوگوں سے آپ کی باتیں سنی، اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیں تو سب سے پہلے کلمہ میں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا بات کرو۔ اس نے کہا جی بات کروں؟ حضور نے فرمایا کرو بات۔ اس نے کہا آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے اور میں نے بھی جو باتیں سنی ہیں میرا یہ خیال ہے، اور آپ کی قوم یہ کہتی ہے کہ آپ ساحر جادوگر ہیں، علیہ آدم باللہ، آپ جادوگر ہیں، اور میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جادو زمین پہ چلتا ہے، کسی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا۔ میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ جب یہ سوال کیا نا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کریں کہ کل مکے میں منادی کرا لیتے ہیں، کل دن کے وقت جبل ابو قبیس میں آ جائیں، پہاڑ پہ چڑھ کے سارا زمانہ دیکھیں، سارے شہر کو پتا ہو، پوری بستی مکہ کو پتا ہو، سب کو پتا ہو، وہاں سب اکٹھے ہوں اور وہاں چاند کو دو ٹکڑے کیا جائے۔
उसने कहा ये तो और भी बड़ी बात है, ऐसा कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया कल जबल अबू कुबैर पे आ जाए। हदीस पाक में आता है, वापस पलटे, हबीब यमनी साथ है, कुफार एक दूसरे को कहने लगे कि वाकई इल्म बड़ी चीज है, आज तक हमारे देर में ये सवाल ही नहीं आया। हमने ये तो कहा पत्थरों से कि हमारी मुट्ठी में क्या है, हमने ये तो पूछा कि बगल में गो छुपा ली, जानवर छुपा लिया, कहा ये क्या है, बगल में छुरी छुपा ली, गए कत्ल करने, और हुजूर ने पूछा तो कहा हमें पता नहीं। मुनाफिक बन के पीछे निमाने पड़ते रहे, सारे धंधे करते रहे, कभी उनके रास्ते में कांटे बिठाते रहे, कभी ओढ़नियां उनके मुबारक पुट पे रखते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन ये सवाल तो आज तक हमारी अकल में नहीं आया। बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा सवाल किया इसने। मुहद्दिसीन कहते हैं कि बाद कुफार ने कहा एक बात याद रखना, अगर चांद टूटना ना होता तो मोहम्मद करीम कहते ना ये टूटे टूटे, ये टूटेगा। उन्होंने कहा कैसे टूटेगा, कभी आज तक ऐसा हुआ? उन्होंने कहा पहले जो कुछ ये करते रहे वो सारा कुछ कभी हुआ? आज तक कभी पत्थरों ने कलमे पढ़े? आज तक कभी शजर और हजर ने किसी को सलामी पेश की है? आज तक कभी पत्थर पानी पे तैरते देखे हैं? आज तक हरनियां बकरियों को किसी के सामने सजदा रेल होते हुए देखा है? आज तक बाबले ऊंटों को किसी के कदमों को चाटते हुए देखा है? वो सारा कुछ कभी नहीं हुआ, लेकिन इनके पास तो होता है, इनके यहाँ तो होता है, इनके साथ तो ये साथ। उन्होंने कहा ये चांद, उन्होंने कहा अच्छा कल देखेंगे। हदीस में आता है हज़रत बिलाल हबशी भी मक्का पाक में मुनादी कर रहे हैं। सुबह जब सारे कुफार हबीब यमनी के साथ निकले, मुहद्दिसीन कहते हैं कि बिलाल हबशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पाक थामा हुआ, कमली मुबारक जो दोशे नबूवत पे थी वो थामी हुई और आंखों में आंसू हैं। बिलाल हबशी बार बार आसमान की जानिब देखे। एक बार ऐसा भी हुआ कि ये जुबान से दुआ निकली, ए अल्लाह हबीब यमनी ने बात बड़ी की है, लेकिन तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात है। ए अल्लाह, आतिफ गैबी से आवाज आई, बिलाल तू क्यों घबराता है? मैंने अपने हबीब को इतनी शानें अता की हैं, इतनी शानें अता की हैं, सारे नबियों के इतने मौजूदात नहीं अदा किए, सारे रसूलों के इतनी अजमतें और इफ़्फ़तें नहीं अदा की जो अपने हबीब के कदमों में रखी हैं। हज़रत बिलाल हबशी दीगर सहाबा हुजूर के साथ हैं, जबल अबू कुबैस पे हुजूर चढ़ रहे। वहाँ जब जबल अबू कुबैस पर चढ़ के आजकल कुछ देर तक, आजकल तो वहाँ सऊदियों ने अपना एक महल बनाया हुआ है जबल अबू कुबैस पर। किसी ज़माने तक तकरीबन कुछ 10 साल पहले तक वहाँ मस्जिद हिलाल हुआ करती थी, मक्का पाक में मस्जिद हिलाल। ये वो जगह है मस्जिद हिलाल वाली जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजूदा रोनमा हुआ और हुजूर ने चांद को 2 टुकड़े किया। जबल अबू कुबैस पर चढ़े, हदीस की किताबों में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर मुबारक पर खड़े हुए, हुजूर ने अपनी कमली मुबारक से हाथ निकाला। हुजूर ने फरमाया, हाथ मुबारक जब निकाला ना, हुजूर ने अपनी 3 उंगलियों को बंद करके अंगूठे को ऊपर करके ये शहादत की उंगली को अकेले किया। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम, जब अभी हुजूर ने निगाह उठाई सामने चांद था। दिन के उजाले में चांद ऐसे नजर आ रहा था जैसे 14वीं की रात को चांद नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जब तनहा हुई, सहाबा कहते हैं हम हैरान हुए, इधर हुजूर की उंगली तनहा हुई, उधर आसमान का चांद हरकत करने लगा। यूं लगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिगाह में चांद भी तो हुजूर का उम्मती है, अपने करीम आका की बारिगाह में ये अर्ज कर रहा है, आका आप इशारा जो करें, अगर मैं अपने सीने को चीर के आपके कदमों में ना आऊं तो मुझे अपना उम्मती ना कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चांद को जो इशारा किया जुड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हुजूर के कदमों पर चीखने की आवाज आई, रोने और बिलखने की आवाज आई। जब हमने निगाह उठा के देखा तो कदमे मुस्तफा में हबीब यमनी रो रहा था, हुजूर के कदमों में रो रहा था। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा एक दूसरा भी सवाल है। हुजूर ने फरमाया क्या सवाल है? रोता है, बोलता नहीं, रोता है। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल तो ये था, अब सुन तेरा दूसरा सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है।
یا رسول اللہ ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا تیرا سوال یہ کہ تیری ایک بچی ہے وہ نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے نہ چلتی ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے شفا عطا کرے اے حبیب یمنی جا ہم نے اسے شفا بھی عطا فرما دی تیرا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ کہ ہم نے اسے شفا عطا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کفار کہنے لگے اور بھی کئی کفار کو اللہ نے نور اسلام عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا بلال حبشی کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اس طرح کھلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح خوشی سے دمک رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو قبیس سے نیچے تشریف لائے حضور نے جب حبیب یمنی کو اجازت دی حبیب یمنی چلتا جاتا ہے پیچھے دیکھتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے پیچھے دیکھتا ہے حضور نے فرمایا کیا دیکھتے ہو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ اس چہرہ پاک سے نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہتا آپ کا چہرہ پاک آپ کا در اقدس چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا حضور نے فرمایا جاؤ جا کے یمن میں میرے دین کا کام کرو تبلیغ کا کام کرو واپس آیا دروازے پہ دستک دی بیوی نے دروازہ کھولا دیکھا تو ایک خوبصورت نوشیدہ ایک بچی جوان بچی گھر کے آنگن میں سین میں ہے حبیب یمنی حیران ہوا بیوی سے کہنے لگا یہ کون ہے بی بی کہنے لگی یہ ہماری ہی بیٹی ہے میں اور میری بیٹی دن کے وقت سین میں چارپائی پہ تھی جی اس کا سر میری گود میں تھا ہم نے دیکھا کہ یکا یک آسمان کا چاند حرکت کرنے لگا پھر چاند تو ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا اس کے بعد ہمارا گھر خوشبوؤں سے مہک اٹھا ہم نے دیکھا ہمارے گھر کا نور اور اجالے میں بدل گیا خوشبوؤں کے حلے آنے لگے اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ ہماری بچی کے پہلے ہاتھ حرکت کرنے لگے پھر قدم حرکت کرنے لگے پھر زبان سے بولنے لگی پھر نگاہ کام کرنے لگی مجھے اس سے علاوہ اور تو کوئی پتہ نہیں حبیب یمنی رونے لگا وہ کہنے لگا تجھے تو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ میری ہی خواہش پہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گیا تو فیصلہ کرنے تھا میں اپنی تقدیر کا فیصلہ کروایا اللہ کے حبیب نے کرم نوازی فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور نے کرم فرمایا اور وہ شفا والا ہاتھ عطا کیا وہ ہاتھ جس کے صدقے اللہ نے ید بیضا پیدا فرمایا تھا جس کے صدقے اللہ کریم نے سارے نبیوں کو نبوتیں اور رسولوں کو رسالت عطا فرمائی تھی حبیب یمنی نے بتایا میں کلمہ اور حبیب یمنی کہتا ہے میں ابھی یہ بات سنا رہا تھا میری بیٹی کی زبان پہ بھی اللہ کے حبیب کا کلمہ جاری تھا میری بیوی کی زبان پہ بھی کلمہ جاری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں وہ رفاتیں وہ شان عطا فرمائی کہ حضور جیسا شان والا کسی بھی صورت میں کسی ڈگر سے دیکھو کسی ڈب سے دیکھو کسی ڈنگ سے دیکھو کسی اینگل سے دیکھو اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال و لاجواب پیدا فرمایا ہے اور بے عیب پیدا فرمایا ہے ہماری یہ خود نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی نسبت عطا فرمائی ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلوے ہمیں بھی عطا فرمائے حضور کا حسن ہم دیکھیں ایک تو حضور کا حسن حضور کے دین کی صورت میں ایک حسن حضور کے گنبد حضرہ پاک کی صورت میں اور ایک وہ حسن ہے کہ ہمارا عزیز منظور صاحب کا بیٹا منور صاحب یہ اللہ کریم ان کی زبانوں کو صدا حضور کی ثنا کے لیے منتخب فرمائے کہہ رہے تھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پکارا حضور تشریف لائے اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جیسا ہم نے حضور کو دیکھا ویسا کسی کو نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی ماشاءاللہ دل تو چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہتے آپ خطاب فرماتے ہی رہتے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام بروکلن کی طرح نہیں ہوتے بروکلن والوں میں ہم سے زیادہ کچھ اسٹیمنا ہے تو رات کو دو آپ کو بھی عادی کرنا پڑے گا کہ وہاں تو پروگرام رات کو 2 بجے تک 1:30 بجے تک پروگرام ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی بھی محبت ہے کہ آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور اس محفل کی رونق بنتے ہیں
تو آپ نے حضرت علامہ مولانا اشار شاہی صاحب کو سنا، ماشاءاللہ بڑا روحانی خطاب تھا ان کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز خطاب آپ نے سنا۔ وہ کہ ہم سرکار کی مدح سرائی نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے جن کی تعریف خود اللہ رب العزت کرے۔ بہرحال ہم ان کی تعریف سے، ان کی ذات سے شرف حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری مکی جامع مسجد بروکلن کے خطیب حضرت علامہ مولانا شہباز خطابت شہباز احمد چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مواضع حسنہ سے معزول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاجی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الافلاحی المکی المدنی الاتحادی الشاہد المشہود الولی المقرب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انکا لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، کیوں عمر شرح زلف بتا میں گوائی جائے، ہوئے نبی میں کیوں نہ یہ دولت لٹائی جائے۔ آؤ کہ پھر بسائیں دلوں کی یہ بستیاں، آؤ کہ پھر بسائیں دلوں کی یہ بستیاں، گھر گھر نبی کے ذکر کی محفل سجائی جائے۔ ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قرآن کے محفل صوفی باصفا حضرت محمد میاں صاحب نقشبندی مدظل العالی اور فاضل جلیل عالم نبی الکریم اسلامک سینٹر کے امام و خطیب سنی اسکالرز بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شادی صاحب، جامعہ ضیاء القرآن کے منتظم و محتمم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قاری صاحب قبلہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خوبصورت بزم سے جانے پر اور اس جامعہ کو چلانے پر اور اس میں خوبصورت پودے جو یہ لگا رہے ہیں حضور کی صلاحانوں کی صلاحانی کے، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو قیامت تک آباد فرمائے۔ آپ نے بڑا خوبصورت علامہ صاحب کا بھی خطاب سنا۔ وہ نبی جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، وہ بلاد کرنے والوں پر کتنا کرم کرتا ہے۔ جو راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے، جو نبی جس کے صدقے اللہ اس جہان میں ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہے، قیامت کے دن بھی اس نبی کا صدقہ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی میں فرمائے گا۔
امام حسن رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر اب تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ اور خواجہ حسن نے کہا، حسن رضا بریلوی نے کہا، جو آج میرے عیبوں کو کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، جو آج میرے عیبوں کو کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کی ذات پاک کے بے شمار کمالات ہیں، معجزات ہیں، حسائل ہیں، اوصاف جمیلہ، لیکن حضور علیہ السلام کا جو بہت بڑا وصف جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ القلم کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب میں نے تجھے اعلیٰ اخلاق کے مقام کے اوپر اس طرح فائز کیا ہے کہ اخلاق کریمانہ کا مالک بنا کر تجھے بھیجا ہے۔ عربی زبان کے اندر الہ اور استعلاء اس لیے اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص، یہ بلڈنگ ہو اور بلڈنگ کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو، مثلا زید اس کا نام ہو، تو کہتے ہیں الزید علی السقف، زید چھت کے اوپر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمارت زید کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب اخلاق حسنہ کی جو عمارت ہے نا وہ ساری نیچے ہے، میرے نبی محمد کے قدم اس سے اونچے۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ انسانی طبیعت کے اندر اس راسخ کیفیت کا نام ہے اخلاق، جو بے ساختہ انسان سے صادر ہوتی ہے، چاہے وہ بری عادت ہو چاہے وہ اچھی عادت ہو۔ اگر بری عادت ہو تو اس کو اخلاق سیئہ کے زمرے میں لائیں گے، برے اخلاق، اور اگر اچھی عادات ہو انسان کے اندر تو اس کو اخلاق حسنہ کے زمرے میں لائیں گے۔ نیکی کی تعریف رسول اللہ سے پوچھی گئی، یا رسول اللہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے نیکی کو ڈیفائن کیا، حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہی نیکی، اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہ جو ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ مورالٹی آج یونیورسٹیوں کے اندر، امریکن اور ویسٹرن یونیورسٹیوں میں ایتھیکل سائنسز کے پورے ڈپارٹمنٹ بن گئے، مورل سائنسز کے اوپر علم اخلاقیات پورا ایک علم اور ایک فن بن گیا۔ آج ٹریڈنگ کا جو مارک ہے، ٹریڈنگ مارک، وہ ہے سمائلنگ فیس، کہ آپ کسی سے سودا کوئی آپ لے رہے ہیں اور وہ آپ کو سودا بیچتے ہوئے مسکرا کر سمائل دے گا، یہ ایک ٹریڈنگ جو ہے مارک بن چکا ہے۔ مگر ہمارا تو دین اتنا جامع دین ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تبسموں کا فی وجہ اہی کا لاکا صدقۃ، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملے گا میرا رب اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جتنے بھی اعلیٰ اخلاق ہیں، جتنے بھی اوصاف جمیلہ ہے، انسانی طبیعت کے اندر جتنی بھی اچھی عادات ہیں، ان سب کا جامع اور ان سب کا کامل و اکمل نمونہ بنا کر میں نے اپنے نبی محمد کو مبعوث فرمایا۔ ہر اچھی عادت جو ہے حضور علیہ السلام کی ذاتی اقدس کے اندر موجود تھی۔ دنیا کا کوئی ایسا اچھا وصف نہیں، انسانی خوبی نہیں جس کا کوئی تذکرہ کرے اور وہ ذات مصطفیٰ کے اندر موجود نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، فرمایا تم مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کی اخلاق اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر نمازی ہے لیکن ہر وقت غصے میں رہتا، اگر حاجی ہے لیکن اس سے بھی لڑتا ہے، اس کو بھی گالیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی فساد کرتا ہے، فرمایا نہیں، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بڑا ہی مہربان ہوتا ہے، ان کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آتا، نرم ہوئی ہوتا ہے۔
اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ام المومنین، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق، فرمایا عائشہ اللہ خود نرم ہو ہے اور نرم لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، جو لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے، جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات کرتے ہوئے، جو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے نرم ہوئی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی طبیعت کے اندر نرمی رکھتے ہیں، آسانیاں تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں اور آسانیاں مہیا کرتے ہیں لوگوں کو، فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ خود بھی نرم ہو ہے اور جو نرم ہوئی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور فرمایا رب جو کچھ آسانی اور نرمی پر عطا کرتا ہے نا وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی کے لیے نرمی کرتا ہے رب اس بندے کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ اگر بندہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہر وقت غصے کے ساتھ بنا رہتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے دغابازی کے ساتھ پیش آتا ہے، فرمایا اللہ بھی اپنی رحمت اس سے روک لیتا ہے اور جو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمیاں اختیار کرتا ہے میرا رب اس کے ابو کی پردہ پوشیاں کرتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، فرمایا ایک شخص جو ہے وہ زیادہ عبادت نہیں کرتا، فرض نماز پڑھی، بہت زیادہ نوافل جس طرح صوفیاء بزرگان دین پڑھتے ہیں اس طرح نہیں، انہو لضعیف العبادہ، فرمایا عبادت میں بڑا کمزور ہوتا، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، معاملات کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے، معاملے کے اندر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے اندر بڑا نرم خو ہے، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، ان معاملات کا حضور نے فرمایا لا یبلغو بحسن خلقہ شرف منازل آخرہ وعظیم درجات الاخرہ، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو بڑے درجے دے گا، بڑی شانیں دے گا، بڑی بلندیاں دے گا، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ عبادت میں کمزور ہے لیکن اللہ اخلاق کی وجہ سے خدا عبادت گزاروں سے بڑا درجہ قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نرم خوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اخلاق میں کیا چیز ہے؟ بددیانتی کرنا معاملات میں یہ بدخلقی ہے اور معاملات میں دیانت کا مظاہرہ کرنا یہ حسن اخلاق۔ بولو نا ذرا اونچا بولو۔ جھوٹ بولنا یہ بدخلقی ہے مگر سچ بولنا ہمیشہ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ امانہ کسی کے ساتھ وعدہ کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا یہ بدخلقی ہے اور وعدہ کرنا اس وعدے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا خطبہ، کوئی تقریر اور خطبہ ان دو جملوں سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی حضور نصیحت فرماتے، جب بھی آقا کریم لوگوں سے خطاب کرتے، جب بھی حضور اپنے غلاموں کی تربیت کرتے، ان دو جملوں سے حضور کا کوئی خطبہ اور تقریر خالی نہ ہوتے۔ حضور فرماتے لا ایمانہ لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا عہد لہو، فرمایا جو شخص امانت کا لحاظ نہیں کرتا، امانت کے اندر بددیانتی کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ پتہ چلا دین بھی اس کا ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے، ایمان بھی اس کا ہے جو امانت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت فلسفہ یہ آیات میرے رسول نے عطا فرمایا۔ ایک شخص تھا کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا، حضور فرماتے تھے ابن بئس العشیرہ، یہ اس خاندان کا سب سے بدتر آدمی تھا، سب سے برا آدمی تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضور اتنے اعلیٰ اخلاق پر مالک ہونے کے باوجود جس شخص کو برا کہیں وہ اس شخص کی برائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور سے ملاقات کے لیے آیا، ملاقات کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اس سے اٹھ کر ملے اور بڑے اخلاق کے ساتھ ملے، بڑے پیار کے ساتھ ملے۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ اس خاندان کا سب سے برا آدمی ہے،
کہ آپ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کو ملے۔ حضور نے فرمایا وہ جو برائی اس کے اندر تھی وہ تو اس کی شخصیت میں تھی نا، تو مجھے تو آپ نے اخلاق کاملہ کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے نا۔ اللہ پاک نے مجھے تو اللہ اخلاق عطا کیے نا۔ پتہ چلا حضور نے یہ تعلیم بھی دی کہ اگر برا بھی آ جائے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ اس سے خدا بھی خوش ہو جائے، اس کا نبی مصطفیٰ بھی خوش ہو۔ یہاں تک آیا کہ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام کا مہمان بنا، مشرک تھا۔ حضور نے اپنا بستر اس کو عطا فرمایا۔ آج ہمارے دین کی کیفیت کیا، آج ہمارے معاملات کی کیفیت کیا ہے؟ اتنا خوبصورت دین، مگر جب غیر مسلم دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات، تو کہتا ہے کہ میں پھر اگر اس قسم کا مسلمان بننا ہے تو اس سے بہتر ہے میں اپنے جو پہلا میرا مذہب ہے اسی کے اوپر ہوں، کلچر ہے اسی کے اوپر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے معاملات، ہماری ٹریڈنگ، ہمارا بزنس، ہماری کاروباری ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر دیانتداری، اس کے اندر عفت، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن خلق، اس کے اندر چہرے کے اوپر مسکراہٹ، یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مہمان آیا، مشرک تھا، میرے نبی نے اس کو اپنا بستر رہنے کے لیے عطا فرمایا، اپنا بستر عطا فرمایا۔ اور رات کو اس کو کوئی بیماری تھی یا کیا، رات کو اس نے حضور کے بستر پر جو ہے پیشاب کر دیا، اور صبح اس خوف سے کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو مجھے تو بڑا سخت ماریں گے، وہ بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو اس کو راستے میں یاد آیا کہ میرے پاس تو ایک تلوار تھی، وہ تلوار میں وہاں بھول گیا ہوں، اور تلوار اس دور میں بہت بڑا زادِ راہ ہوا کرتا تھا، اثاثہ ہوا کرتا تھا، اور اس کی بڑی ویلیو تھی اس دور میں۔ چنانچہ وہ تلوار لینے کے لیے واپس پلٹا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے اس بستر کو دھونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ دوڑے، یا رسول اللہ ہم یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں آپ کے بستر مبارک کو دھونے کی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ مہمان تمہارا نہیں تھا، محمد کا تھا۔ ادھر سے وہ واپس پلٹتا ہے اپنی تلوار لینے کے لیے، مگر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر اس بستر کو دھو رہا ہے، اس کے جسم پر کبھی کبھی ہو گئی، میرے نبی نے اسے جھڑکا نہیں، غصے نہیں ہوئے، اسے کوئی جو ہے کسی قسم کی سختی اس کے ساتھ نہیں برتی۔ حضور نے بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ فرمایا اپنی تلوار اٹھا لو اور لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اب محمد کا کلمہ پڑھوں گا، اب میں حضور کا خیر اختیار کروں گا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب میں نے تجھے اعلیٰ اخلاق کریمانہ کے اوپر مقام کے اوپر فائز کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں دنیا میں کہ جو اچھی ہیومن ورچوز ہیں، ہیومن کوالٹیز ہیں، انسانی خوبیاں ہیں، جو اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں، انسانی شخصیت کی تعمیر اور انسانی کردار کی تشکیل میں جتنے اعلیٰ نمونے ہیں، میں محمد اس لیے آیا ہوں ان سب کو مکمل کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نرم روی کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں، ہم معاملات کرتے ہوئے دیانتداری کا مظاہرہ کریں، ہم عہد کا مظاہرہ کریں، ہم سچ بولنے کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اخلاق فاضلہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے، یہ جس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا دار ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی یہ دونوں انگلیاں جوڑ کر فرمایا تھا جو شخص اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں بددیانتی نہیں کرتا، جو اپنے بزنس کے اندر، کاروبار میں، دکانداری میں، معاملات میں دیانت کا ساری زندگی گزارا کرتا ہے، اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اور محمد اس طرح کرتے ہوں گے۔ جس کو ہم دنیا دار کہہ رہے ہیں اس کا درجہ میرے نبی نے کتنا رکھا ہے کہ اگر وہ دنیا داری میں، اگر وہ بزنس میں، اگر وہ کاروبار میں، اگر وہ تجارت میں دیانتداری کا، عفت کا، امانت کا، ان چیزوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ صاحب کا دلات اسے عاجزوں اور نوازنوں سے بھی بڑا درجہ عطا ہوگا، بشرطے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ پر تشریف فرما تھے، بارش ہوئی، بارش کے نتیجے میں جنگ رکی،
صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے ایک درخت کے نیچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے حضور چلے گئے، اور حضور نے اپنی قمیض مبارک جو ہے وہ اتار کر اس درخت کے اوپر خشک ہونے کے لیے پھینکی، اور اس درخت کے نیچے حضور میں استراحت ہو گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک دشمن طاق میں تھا، دیکھ رہا تھا ابھی یہ لیٹتے ہیں تو میں جا کر ان پر حملہ کروں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے محو استراحت ہوئے، وہ دشمن آہستہ آہستہ پہاڑ سے اترا، اور اتر کر تلوار اس طرح اس نے جو ہے پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، حضور کے قریب آیا اور آ کر کھڑا ہو کر قریب کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے اب میری اس تلوار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے ایقان کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے میرا رب تیرے شر سے بچائے گا، میرا خدا بچائے گا۔ اور نبوت کی آواز میں اور نبوت کے اس جملے میں اتنا روح تھا کہ وہ اس کافر لرز اٹھا، کانپ اٹھا، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب تلوار اٹھائی اور اٹھا کر حضور نے فرمایا، بتا اب تجھے اس تلوار سے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور نے فرمایا جا تجھے محمد بچاتا ہے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے بھی کہا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اس نے بھی کہا اللہ کے محبوب میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ آپ بادشاہی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ انکا لعلی خلق عظیم۔ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ دنیا میں جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے ریولوشنز آئے، فرینچ ریولوشن ہو، رشین اکنامیکل ریولوشن ہو سوشلزم کا، اس کا مطالعہ کر لے، انسانی خون کے فوارے بہے، انسانی جسم کے چیتھڑے اڑائے گئے، اور بہت سے لوگوں کو قتل و غارت کری اور خون ریزی کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، 20 سال ان لوگوں نے دشمنی کی تھی، انہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے حضور کے سوشل بائیکاٹ کیے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کی تھی، انہوں نے حضور کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ 20 سال کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے ظلم سہتے رہے اور ہجرت مدینہ کے 8ویں سال آقا کریم علیہ السلام فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہ 20 سال دشمنی کرنے والے لوگ حضور کے سامنے پیش کیے گئے، تو حضور نے فرمایا بتاؤ آج مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم ہے، آپ کریموں کی اولاد ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج میں تم سے وہ سلوک کرتا ہوں جو سلوک یوسف نے اپنے بانیوں سے کیا تھا، کہ جن بانیوں نے یوسف کا کنویں میں پھینکا تھا، جب وہ بھائی مصر میں پہنچے تو جس طرح یوسف نے معاف کیا تھا، فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم وانتم الطلقاء، فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں، جاؤ محمد تم سب کی معافیام کا اعلان کرو، انکا لعلی خلق عظیم، فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے اعلیٰ اخلاق کے مقام کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق، جن اعلیٰ اخلاق کا ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَسَائِرُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا لوگوں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس جنت کا عرض زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اعدت للمتقین جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے پرہیزگار؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کون ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشی میں بھی، تنگ دستی کے عالم میں بھی، آسانی میں بھی، والقاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ آج ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ان سارے جھگڑوں اور فسادوں کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے غصہ، انتقام کی جو آگ ہمارے اندر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں اپنے
भाई अंसर साहब हैं और ये हमेशा कारी साहब का बड़ा अच्छा जिक्र करते हैं, कुछ अर्सा ये रहे। मैं वैसे एक बात सुना रहा था, मैंने कहा मैंने किस जगह पढ़ी है, एक वकील के पास बहुत बड़ा पैसा था, तो जब वो मरने लगा तो उस लोगों ने पूछा कि वसीयत कर दिया, ये पैसा किसको दे? तो उसने कहा मेरे मरने के बाद ये सारा पैसा पागलों में तकसीम कर दे। उन्होंने कहा इतना अक्लमंद आदमी, दानिशमंद आदमी कह रहा है मेरा सारा पैसा और सारा बैंक बैलेंस पागलों में तकसीम कर देना, इसकी वजह क्या है? उसने कहा मैंने ये सारा पैसा पागलों से इकट्ठा किया। इकट्ठा भी पागलों से किया। थोड़ी सी बात होती थी मुकदमा लेकर आ जाते थे, थोड़ी सी बात अदालत में चले गए, जरा सी बात हुई झगड़ा को फसाद बनाकर मुकदमा बना दिया, सारी जिंदगी पागलों से इकट्ठा करता रहा, इसलिए पागलों में तकसीम कर देना। कुरान कहता है कि मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन गुस्से को भी जाया करते हैं, और लोगों को माफ कर दिया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और जो एहसान करने वाले हैं ना अल्लाह उनको पसंद भी फरमाता है। हज़रत इमाम हुसैन के बारे में आता है कि आपका एक गुलाम था, तो आपके घर मेहमान आए तो उसको कहा कि खाना जरा लगाओ, दाहिने हाल में जो कमरा है उसमें खाना लगाओ। लगाते हुए उसके हाथ से इस तरह बर्तन का सालन वाला बर्तन पकड़ा हुआ था, पता नहीं इत्तेफाक हुआ बर्तन गिर गया नीचे और टूटा। तो इमाम हुसैन को जरा थोड़ा सा जो है एक किस्म की वो कैफियत पैदा हुई कि मेहमान बैठे हैं, इसने ये बर्तन गिरा दिया है। वो खादिम कुरान का कारी था, कुरान का कारी था, उसने फौरन क्या आयत करीमा पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, मोमिन की निशानी है कि गुस्से को पी जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया कसम तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने कहा बल आफीना लिन्नास, मोमिन लोगों को माफ भी कर देते हैं। आपने फरमाया फूतु अन का, जब मैंने तुझे माफ भी कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद भी करता है। आपने फरमाया जा फिर ये बात है तो हुसैन ने तुझे आजाद भी कर दिया। तो मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन आला अखलाकियात का मुजाहरा करता है, अच्छी आदत, अच्छे खसाइल, अच्छी खूबियां, ये मोमिन की निशानी हुआ करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीमार होता ना आदमी, हुजूर उसके घर तशरीफ ले जाते और जाकर बीमार के कभी हुजूर पेशानी पर हाथ रखते, कभी हुजूर उसके सीने पर हाथ फेरते और फरमाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब तबीयत कैसी है, अब क्या हाल है तुम्हारा? वो कहता कि मैं ठीक हूँ, या मेरे जो दर्द की तकलीफ है, हुजूर फरमाते तहूरुन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा रब तुझे सेहत अता फरमाएगा। जब कोई सफर के लिए निकलता हुजूर उसको अलविदा कहने के लिए दरवाजे तक तशरीफ लेकर जाते, और अगर वो अच्छे सफर के लिए जा रहा है तो हुजूर उसको फरमाते कि जब तुम वहां जाओ ना तो हमें अपनी दुआओं में न भूलना। सैयदना फारूक आज़म उम्रा करने के लिए निकले, मदीना तैयबा से उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, मेरे आका उनको अलविदा करने के लिए तशरीफ लेकर गए, अलविदा करने के लिए। और जब थोड़ा सा मदीना पाक से दूर आए तो हुजूर ने फरमाया उमर जब तुम मक्का मुकरमा में जाएगा जाकर दुआएं मांगे तो अपने भाई मोहम्मद को न भूलना। अपने भाई मोहम्मद, आज हमारी अनानियत इस कदर बढ़ गई, हम किसी छोटे से दुआ कराना अपनी बेअदबी समझते हैं कि हम इससे क्यों दुआ करवाएं, मगर दो जहानों के सरदार है और अपने गुलाम से कह रहा है अपने भाई मोहम्मद के लिए दुआएं। ये है वो आला अखलाके करीमाना। मैं आखिरी हदीस पाक अर्ज करता हूँ, बहुत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और ये बात याद रख लें, गैर मुस्लिम भी हो, अगर गैर मुस्लिम भी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ भी हुस्न सलूक का दर्ज दिया। गैर मुस्लिम के साथ एक यहूदी से हुजूर ने कोई चीज मांगी यहूदी से, और उसने वो चीज बड़ी जो है बगैर किसी दिलोजत के हुजूर को वो चीज पेश कर दी। मेरे नबी ने फरमाया जा अल्लाह तुझे हमेशा खूबसूरत रखे। सहाबा कहते हैं बुरा हो गया, मरने के करीब था, उसके सर का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, सारे काले थे, सारे काले थे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे खूबसूरत रखे। तो हुजूर की दुआ से वो यहूदी खूबसूरत रहा। उसमें अखलाक का दर्स है कि गैर मुस्लिम के साथ भी मुसलमानों को चाहिए कि हुस्न अखलाक का मुजाहरा करे। यहाँ तक कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के दौर में फितने पैदा हुए, मैं थोड़ा सा इशारा करके और हदीस पाक बयान करके इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। तो उसके बाद जब हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान जंगें हुई तो कैसरे रूम ने, और आपको पता है कि फारूक आज़म के दौर तक इस्लामी रियासत इतनी एक्सपेंड हो चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर 23 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड मैप के ऊपर हैं,
کہ یہ فاروق اعظم کے دور میں اسلامی ریاست جس کا ہیڈ کوارٹر مدینے میں تھا اس کی حصہ تھا، اس کا وہ حصہ تھا اتنی. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں تو 3 بر اعظموں تک اسلام پھیل گیا. پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نصف دنیا سے زیادہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو کیسر روم نے اسلامی مملکت کے عیسائیوں کو خط لکھا کہ مسلمان اس وقت لڑ پڑے ہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، تم اندر سے بغاوت کر دو اور میں باہر سے حملہ کرتا ہوں اور مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اس وقت تاریخ گواہی دیتی ہے اسلامی ریاست کے عیسائیوں نے جو جواب لکھا کیسر روم کو، وہ لکھا کہ ہمیں تیری حکمرانی اور تیری بادشاہت میں وہ سہولتیں نہیں حاصل تھی جو محمد عربی کے غلاموں نے عطا فرمائی. اور ساتھ ڈیٹیل لکھی انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہمیں مذہبی آزادی دیتے ہیں، ہم چرچ بناتے ہیں اور یہ ان کی گورنمنٹ ہمارے چرچوں کی مدد کرتی ہے، ہم اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ ہم سے کوئی تعارض نہیں کرتا، رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. کہا تیری بادشاہی میں ہمیں وہ سہولتیں نہیں تھی جو مسلمان حکمرانوں نے اور محمد عربی کے غلاموں نے عطا فرمائی. یہ ہے کریکٹر اسلام کا، اور یہ ہے کریکٹر اسلامک اسٹیٹ کا، اور یہ ہے کریکٹر اسلامک سوسائٹی کا، اور یہ ہے کریکٹر اسلامک کمیونٹی کا کہ غیر مسلم بھی الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھر گوشت بنا ہوا پکا دیکھا تو پڑوس میں یہودی رہتا تھا، بیوی سے کہا اس یہودی کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ اور بیوی کہنے لگی نہیں بھیجا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں بھیجا؟ کہا جی یہودی ہے. آپ نے فرمایا سن، میرے نبی نے فرمایا بار بار حضور فرماتے کہ مجھے اتنی بار جبرائیل نے تلقین کی پڑوسی کے حقوق کی، اتنی بار تلقین کی پڑوسی کے حقوق کی کہ مجھے یہ خیال آیا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو ورثہ کے اندر، وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دے. جب یہاں تک حکم آیا کہ جو شخص عبادت کرے اور اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جتنی بھی اعلیٰ انسانی خوبیاں ہیں ان کا مالک اللہ نے اپنے نبی محمد کو بنایا. میں جو آخری حدیث سے بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق کریمانہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، ان کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور اس دور میں جوڈیشیل اور ایگزیکٹو پاورز یہ دونوں گورنر کے پاس ہوتی تھی. جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں مجسٹریٹ کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ جوڈیشیل ڈیسیژن بھی کرتا تھا اور ایگزیکٹو پاورز بھی اس کے پاس ہوتی تھی، اتھارٹیز اس کے پاس. تو حضور نے ان کو گورنر اپوائنٹ کیا وہاں، اور جب الوداع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نکلے تو آقا کریم علیہ السلام ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے. اب ان کو حضور نے اونٹنی پر سوار کیا. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ غلام تو اونٹنی پر سوار ہے اور سارے نبیوں کا سردار ساتھ پیدل چل رہا ہے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا. تو جب حضور نے نصیحتیں فرما رہے، نصیحتیں ایک، اور یہ وہ صحابی تھے، حضور نے فرمایا میری امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم یہ معاذ بن جبل ہے. اور اس معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے. قربان چاہیے، ہم سارے کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن قربان چاہیے معاذ بن جبل تیرے مقدر پر جسے نبی نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا مجھے تجھ سے محبت. اب یہ ہے کہ حضور نے، اور اگر یہاں ایک چھوٹی سی بات مجھے ذہن میں آگئی صحیح بخاری کی، میں وعدہ کر چکا تھا آخری حدیث کا، لیکن آپ سے اجازت لے کر حضور نے غیر مسلم بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو میرا نبی اس کی بھی عیادت کے لیے جایا کرتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غیر مسلم بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، حضور کے نالین مبارک حضور کے جو ہے وہ نالین اٹھاتا تھا. بیمار ہو گیا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یہودی تھا، اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی چارپائی پر بیٹھ کر حضور اس کی عیادت کرنے لگے. اور جب عیادت کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا. تو کہتے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ لوں. تو اس نے، اس کے باپ نے کہا بیٹا جو کچھ ابو القاسم کہتے ہیں وہ کر،
جو کہتے ہیں ان کے حکم کو مان، یہ گویا مانا یہ تھا کہ یہ ہر کسی کے گھر میں جا کر تھوڑا ہی کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ ہر کسی کے گھر میں جا کر تھوڑا ہی کلمہ پڑھاتے ہیں، اے بیٹے تو جو کچھ ابو القاسم کہتے ہیں کر۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت حضور علیہ السلام اس کی چارپائی سے اٹھے، آقا دروازے تک پہنچے تھے کہ اس بچے کی روح کف سے اسی سے پرواز کرتا، دروازے تک حضور پہنچے تھے، بچہ فوت ہو گیا۔ اس بچے نے کوئی اس کلمہ شریف پڑھنے کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ کیا۔ حضور کے الفاظ سنیے، حضور حدیث پاک، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس رب کے لیے ہے ساری تعریفیں، انقذہ اللہ بی، جس نے میرے محمد کے صدقے اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ جو صدقہ نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے، انہیں بخاری کی حدیث سبق دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا اس رب کے لیے ہے ساری تعریفیں جس نے میرے صدقے، میرے وسیلے سے، میری وجہ سے اس بچے کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرمایا۔ ساری دنیا کو حضور کا صدقہ ہی تو ملتا ہے نا، ساری دنیا کو حضور کا صدقہ ملتا ہے۔ کہ عاصم چشتی صاحب نے کہا تھا کی اجاز نظر وچ تیری، کی اجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ کجل نین سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سوڑا ساکی سانو کنے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سوڑا ساکی سانو کنے نظر نہ آوے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے جملہ کہا، میں ابھی تک اپنے جذبات کو روکے ہوئے تھا، مگر حضور کا اس جملے کو سن کر میرے جذبات کا بندھن ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ عصا قریب ہے معاذ ابن جبل، جب تو یمن سے واپس آئے تو تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، جب تو واپس آئے تو تیرا گزر میری مسجد کے پاس سے ہو، یا جب تو واپس آئے تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آج علامہ شاہی صاحب بھی ذکر کرتے مدینہ طیبہ کا، آج ہم میں سے کوئی جائے دل نہیں کرتا حضور کا شہر چھوڑ کر آنے۔ آخری نظر مدینہ طیبہ پر، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر علماء کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، اور روضہ رسول پر آخری نظر بڑی مشکل ہے، اور جس شخص نے آخری بار پتا ہو آج کے بعد مصطفیٰ کریم سے ملاقات نہیں ہوئی، آج حضور کو آخری بار دیکھ رہا ہوں، اس کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ساروں کے تار ہونا شروع کر دیا، اپنے غلام کی کیفیت دیکھی، حضور علیہ السلام پر بھی کیفیت تاری ہوئی، اور حضور نے اپنا رخ مبارک مدینہ طیبہ کی طرف کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ پریشان نہ ہو، اِنَّا أَوْلَى النَّاسَ بِي الْمُتَّقُونَ حَيْثُ كَانَ وَمَنْ كَانَ، فرمایا معاذ ابن جبل پریشان نہ ہونا، میرے قریب وہ لوگ ہوں گے تم میں سے المتقون، جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، حیث کانا ومن کانا، وہ جو بھی ہوں گے اور دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، وہ جو بھی ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے، ان اول الناس بی المتقون حیث کانا ومن کانا، وہ جو بھی ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے۔ اس لیے حاضرین محترم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب میں نے تجھے اعلیٰ اخلاق کے مقام کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک، حضور کی سیرت طیبہ ہمیں بھی درس دیتی ہے کہ جتنی اعلیٰ انسانی خوبیاں ہیں، اعلیٰ انسانی خصائل ہیں، اعلیٰ اوصاف حمیدہ ہیں، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع میں ان کو اختیار کریں۔ خلق تیرے میں مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ساکی سن کلے نظر داوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا جامع خطاب سنا، حضرات علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں ماشاءاللہ ہمیں اپنے مواضع حسنہ سے معزوز فرمایا۔ یہ سرکار کی محفل ہے، دل کرتا ہے ساری رات بیٹھے رہیں، ساری رات سنتے رہیں، لیکن آپ لوگوں کی مصروفیات کا بھی خیال ہے، آپ لوگوں کے یہاں آنے بیٹھنے کا بھی خیال ہے، اور ہم نے ایک عظیم شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہے جن کی زیر صدارت آج کی یہ بابرکت محفل منعقد کی گئی ہے۔ میری مراد الحاج میاں محمد علاء الدین صاحب، یہ خادم خاص ہیں
کرما شریف والوں کے، اور صرف اس حد تک نہیں، انہوں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر ولایت علی شاہ صاحب، لاہور کے جتنے بھی علماء اور پیران اعظام ہیں، یہاں تک کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کی یہ زیارت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شمع رسالت کے پروانے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ جن لوگوں کا اکثر ذکر فرماتے رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے دلوں میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اپنے دوستوں کا ایسے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ تو غالب نے بھی یہ کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ تو یہ حضرات ہمارے لیے خوش بختی ہے، اللہ نے ہمیں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ورثے میں عطا کی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہوا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے یک زمانہ صحبت باولیاء بہترت ست سالتات بیریا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا شفقت بھرا سارا ہمارے سروں پر دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں حضرات علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے غلام مصطفیٰ بھائی سنی دعوت اسلامی کے یہاں پہ امیر ہیں، میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ اس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ اپنی گفتگو کریں، لیکن انہوں نے علماء کو ٹائم دیا، میں ان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں۔ اور ساتھ ہی ان کے بابا جان ہنی بٹاٹا والے حضور الصلوۃ والسلام کا موئی مبارک، حضور غوث پاک کا موئی مبارک یہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نماز بھی ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ علیہ صلاۃ والسلام کی جرمت میں اس میں ہم انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئی مبارک کی زیارت کریں گے۔ میں حضرات علماء کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور جن لوگوں نے اس محفل کو منعقد کرنے میں ہمارا تعاون کیا ہے، میری مراد ہے حاجی غفران صاحب اور اپنے معین بھٹ صاحب، اور جو دیگر حضرات ہیں جنہوں نے، خواتین نے، ہم کھانا، بہت مقصد یہ ہے کہ کھانا لوگ ہمیں بار بار کالے کرتے رہے کہ میں کھانا لاؤں، میں کھانا لاؤں بہنیں، لیکن ہم نے ان کو روکے رکھا کہ کھانا ضائع ہوگا، کھانا بہت ہو جائے گا۔ تو میں ان بہنوں کا بھی مشکور ہوں، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان کو موقع دیا جائے گا۔ تو میں مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے متکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ یہاں پہ جو ہے گرم گرم کھانا آپ کے لیے انہوں نے تیار کر رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اذان دیں گے، اذان کے بعد نماز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کی زیارت بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔